बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे सिकंदर सुल्तान राजा बुग़्ज़ इमरान में और बुग़्ज़ हुकूमत में इस हद तक पर्सनल हो गए हैं कि अब वो डायरेक्ट हुकूमत पर हमला करना उन्होंने शुरू कर दिया। और आज हुकूमत ने भी अहम ऐलान किया है सिकंदर सुल्तान राजा के मामले पर। बड़ी अहम तफ़सीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अब इलेक्शन कमीशन, या इलेक्शन कमीशन तो इसलिए नहीं कहना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन वो रहा नहीं है, वो इदारा अपोजिशन कमीशन बन चुका है। और उस अपोजिशन कमीशन के साथ ना सिर्फ जो हुकूमत है उसने दमादम मस्त कलंदर का ऐलान कर दिया है और अब ये मामला यहाँ रुकने वाला नहीं है। बड़ी अहम तफ़सीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। NA 133 ज़िमनी इलेक्शन के लिए बिलाखिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने नुमाइंदे का ऐलान किया है और मौरूसी सियासत से वो बाहर जा ही नहीं सकते। यही वजह है कि उन्होंने अपनी जो रवायत है उसको बरकरार रखा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे पैमरा की तरफ से टीवी चैनल्स को एक अहम जो नोटिस जारी किया गया है और हदायत जारी की गई हैं, वो भी बड़ी अहम हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान के हालात जो थे पिछले 3 से 4 दिन से जो ख़राब थे धरनों की वजह से और जो मुजाहरे जारी थे उसकी वजह से हालात बड़े ख़राब थे। लेकिन आज वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पूरी कौम को खुशखबरी सुनाई कि TLP के दरमियान और हुकूमत के दरमियान जो मामलात हैं वो तय पा गए हैं और मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। और बुध तक जो ये मुजाहरीन मुरीद के रुक गए हैं, इनको रोक लिया गया है और वो मुरीद के में बैठ कर एहतजाज कर रहे हैं। साथ ही हुकूमत के और उनके जो मुज़ाकरात हैं उन पर अमली इक़दाम शुरू हो जाएगा। जो उनके ख़िलाफ़ केसेस वगैरह थे वो भी वापस ले लिए जाएंगे। लेकिन 2 चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। एक तो जो साबिक चेयरमैन थे रोयत हिलाल कमेटी के, उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कराची में और उन्होंने ये कहा है कि कराची में जो नुमाइश चुरंगी है उस पर कारकुनान को उन्होंने जमा होने का कह दिया है। और दूसरी तरफ जो 200 नामालूम और मजहबी जमात के जो ओहदेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है और ये उस डेवलपमेंट के बाद का मुकदमा दर्ज हुआ है। इस पर मैं आपको एक लीगल चीज़ बताऊंगा कि जो आप जानते हैं कि साबिक चेयरमैन हैं मुफ्ती साहब, उनको तो अपनी परेशानी है क्योंकि उनको रोयत हिलाल कमेटी जो इतने अरसा से उस पर काबिज थे उनको घर भेजा गया, तो वो तो हुकूमत मुखालिफ कोई भी मूवमेंट होगी वो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और फिर आप जानते हैं कि वो ख़ास मेंटालिटी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है ये बेसिकली जो पुलिस वालों पर तशद्दुद किया गया, पुलिस वाले लोगों को ज़ख्मी किया गया और पुलिस के लोगों को शहीद किया गया, तो ये वो मामला है और उस पर मुकदमा अल्टीमेटली दर्ज होना था। लीगल कार्रवाई तो होनी है, उसके बाद चाहे तो वो हुकूमत कंपनसेट करे और फिर मामला ख़त्म हो जाए, लेकिन मुकदमा दर्ज होना था। अभी इनके मुज़ाकरात चल रहे हैं। अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं और जो हुकूमत ने मुतालबात उनके मानने का कहा है या उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो वापस लेने का कहा है क्योंकि हुकूमत इस मामले पर काम कर रही है, तो फिर तो ये केस भी वापस हो जाएगा। फ़िलहाल लॉन्ग मार्च के दौरान पुलिस चौकी रिवाज गार्डन पर हमला किया गया। पुलिस ने चौकी पर हमले का मुकदमा मजहबी जमात के ओहदेदारान और 200 नाम मालूम अफराद के ख़िलाफ़ दर्ज किया है। मुकदमा चौकी इंचार्ज वकास अली की मुद्दत में थाना सांदा में दर्ज किया गया है, जिसमें दहशतगर्दी 780 16 MPO और डकैती समेत संगीन दफ़ात शामिल की गई हैं। FIR के मतन के मुताबिक मुजाहिरीन चौकी पर हमला करके माल खाने से 3 पिस्तल ले गए, जबकि चौकी में खड़े मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचाया, दरवाजे तोड़े। मुजाहिरीन मुलाजमीन के बक्सों से 60,000 रुपये नकदी और 6 मोबाइल फ़ोन भी ले गए और उनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमा है चौकी पर हमला करने का। अब ये एक स्पेसिफ़िक अमल है और ये स्पेसिफ़िक अमल स्पेसिफ़िक तरीके से ही इसका सलूशन निकाला जाएगा। लेकिन इस वक्त सफदर अली ख़ान, हाफिज़ अनस रिजवी, महर मोहम्मद कासिम, पीर सरवर शाह, मुफ्ती अम्मार, मौलाना ग़ुलाम अब्बास को नामज़द किया गया है। मुफ्ती वज़ीरुल कादरी, मुफ्ती आबिद रज़ा, हाफिज़ अब्दुल सत्तार, मौलाना आसिम इश्तियाक, सैयद अहमद शाह बुखारी, सलीम एडवोकेट, मोहसिन एडवोकेट समेत 23 ओहदेदारों को नामज़द किया गया है और 200 नामालूम जो मुलज़मान हैं उनको इसमें नामज़द किया गया है। ये वो केस है जो चौकी पर हमला करने का है, जिसका मुकदमा दर्ज किया गया है पुलिस की तरफ से और जो चौकी इंचार्ज हैं उनकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है।
پیمرا کی جانب سے ٹی وی چینلز کو قابل اعتراض مواد نشر نہ کرنے کی آج ہدایات جاری کر دی ہیں، اور ہدایات سے مراد یہ ہے کہ پہلے ہدایات جاری کی جاتی ہیں اور اس کے بعد جو اس پر عمل درآمد نہیں کرے گا اس کو ہر حال میں پھر قانون حرکت میں آ جائے گا اور قانون کے مطابق ان کو روکا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہے، اور ہمارا جو آئین پاکستان ہے اس کے پریمبل میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی قانون یا کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جو قرآن و سنہ کے خلاف ہوگا یا قرآن و سنہ کے مطابق نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ نوجوان نسلوں میں بڑی جلدی کے ساتھ حالات خراب ہو رہے ہیں، اور جو آئے دن ہمیں جنسی ہراساں کرنے کے معاملات ملتے ہیں، تو یہ ایک طرح کی تربیت بھی ہو رہی ہے، اور ہمارے لوگوں کو ہمارا جو میڈیا ہے وہ جو ولگیرٹی دکھا رہا ہے، فحش مواد شیئر کر رہا ہے یا ریلیز کر رہا ہے، جس کی وجہ سے نوجوان تربیت خراب ہو رہی ہے نوجوانوں کی، اور یہ چیزیں تبھی ہمارے دین نے منع کی ہیں کیونکہ الٹیمیٹلی ان کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں، جب آپ ان چیزوں کو نشر کرتے ہیں تو ان چیزوں کا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ پیمرا نے تمام ٹی وی چینلز بشمول ملک میں لینڈنگ رائٹس رکھنے والوں کو ایک جو نوٹس جاری کیا ہے کہ نامناسب لباس اور قربت کے مناظر، جیسے پہلے گلے لگنے کی جو مختلف ڈراموں میں بھی ہم دیکھتے تھے، پھر مختلف جو ایڈز چلتی ہیں اس میں بھی بڑا فحش مواد استعمال کیا جاتا ہے، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ متنازع موضوعات پر مبنی قابل اعتراض ڈرامے، مواد اور واقعات کی غیر ضروری تفصیل بھی نشر کی جاتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں ہمارے کتنے ڈرامے ہیں جن میں کیسی غلط چیزیں دکھائی جاتی ہیں، اور یہ معاشرے میں ایک طرح سے اوفینس کو اجاگر کرنے کی بجائے اوفینس کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے کئی ڈراموں میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جو ایک تعلق ہے جو خواتین کا، اور پھر اپنی وائف کے علاوہ باقی جو خواتین کے ساتھ تعلق ہے، یہ ساری چیزیں بدقسمت وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے پر امپیکٹ چھوڑتی ہیں اور جس کی وجہ سے نوجوان نسل گمراہ ہو رہی ہے۔ اور یہی کہا ہے پیمرا کے مطابق یہ سب ناظرین کے لیے انتہائی پریشان کن ہے اور عام طور پر قبول شدہ معیار کے خلاف ہے۔ پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کے موجودہ رجحانات پر پیمرا کو نہ صرف پاکستان سٹیزن پورٹل بلکہ شکایات کال سینٹر اور فیڈ بیک سسٹم پر عام لوگوں کی جانب سے متعدد شکایات موصول ہوئی ہیں، اور ان کی وجہ سے جو یہ سارا کچھ کہا گیا ہے، اس ہدایت نامے میں کہا گیا ہے کہ معانقہ، ناجائز تعلقات، بیہودہ بولڈ لباس اور شادی شدہ جوڑوں کے تعلق کو گلیمرائز کرنا اسلامی تعلیمات اور پاکستانی معاشرے کی ثقافت کے منافی ہے۔ اس وجہ سے اس کو ختم کیا جائے اور اس پر پابندی لگائی جائے، نہیں تو پھر پیمرا قانون کے مطابق کارروائی کرے گا۔ NA 133 کے حوالے سے جو ضمنی الیکشن ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما کی ڈیتھ ہوئی تھی پرویز ملک کی، اور وہ MNA تھے۔ اب ان کی جگہ ان کی بیوی کو شائستہ پرویز ملک کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ ٹکٹ جاری کیا گیا ہے، شہباز شریف کی طرف سے۔ پرویز ملک بھی MNA تھے، اور خصوصی خواتین کی نشستوں پر شائستہ پرویز ملک بھی MNA تھی، لیکن اب وہاں سے ان کو ریزائن کروا کے ان کو الیکشن لڑوایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ موروثی سسٹم ہے، اور پرویز ملک کے بعد شائستہ پرویز ملک ہی الیکشن لڑ سکتی ہیں۔ اس پورے NA 133 میں کوئی مسلم لیگ نون کا لیڈر کارکن ایسا نہیں بچا کہ جو ان کی ڈیتھ کے بعد الیکشن لڑ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی وائف کو الیکشن لڑوایا جا رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں جو پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنا نمائندہ مقرر کر دیا ہے، اور یہ الیکشن اس کا شیڈول بھی جاری ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے جہاں 25 اکتوبر کو طلب کیا ہے جو وفاقی وزیر ہیں اعظم سواتی، وہیں پہ اب فواد چودھری کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ فواد چودھری نے بیسیکلی قانوناً بات کی تھی۔ فواد چودھری نے یہ کہا تھا، اور فواد چودھری اس معاملے پر ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے غلط بات کی نہیں ہے، جب مجھے کوئی بلائے گا تو میں جا کے ان کو بتاؤں گا کہ آپ کا کردار کیا ہے، آپ کو ہونا کیسے چاہیے تھا، قانون آپ پر کون سی پابندیاں عائد کرتا ہے، کیسے آپ نے قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں،
کیسے آپ اپوزیشن کے نمائندے بن کر بیٹھ گئے ہیں، کیسے آپ اپوزیشن کی زبان استعمال کرتے ہیں، کیسے آپ اپوزیشن کے ترجمان بن کر یہاں بیٹھے ہیں۔ تو فواد چودھری کا کہنا ہے کہ میں نے قانون کے مطابق باتیں کی ہیں، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، اور میرے پاس ان ساری باتوں کے ثبوت بھی ہیں اور جواب بھی ہیں، اور میں بالکل ٹھوک بجا کے جواب دوں گا۔ فواد چودھری کو 27 اکتوبر کو ان پرسن طلب کر لیا ہے، چیف الیکشن کمشنر کے خلاف نازیبہ ریمارکس کی وضاحت مانگ لی ہے۔ 3 ہفتوں کی مہلت مانگی تھی جو کہ 19 اکتوبر کو ختم ہوئی ہے، اور اس کے بعد اب ان کو مزید وقت نہ دینے سے انکار کر دیا ہے، مزید وقت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 26 اکتوبر کو 26 اکتوبر کو اعظم سواتی کو بلایا ہے شوکاز جاری کر کے، اور 27 اکتوبر کو فواد چودھری کو طلب کیا ہے۔ کمیشن نے 16 ستمبر کو دونوں وزراء کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ہفتے کے اندر ای سی پی اور سی سی دونوں پر لگائے گئے غلط کاموں کے الزامات کے بارے میں ثبوت فراہم کریں۔ 23 ستمبر کو فواد چودھری نے جواب جمع کروانے کے لیے 6 ہفتے مانگے تھے، لیکن انہیں 3 ہفتے دیے گئے تھے جو 19 اکتوبر کو ختم ہوئے ہیں۔ اب اس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ جو الیکٹرانک ڈیوائس کا استعمال ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ہے، اوورسیز پاکستانیوں کو حق کا استعمال ہے، الیکشن کمیشن صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کو ڈسپیوٹڈ کیا جائے۔ وہ نہیں چاہتا کہ الیکٹرانک ووٹنگ کا جو معاملہ ہے وہ آئے، کیونکہ اس سے بلاول اور مریم کو نقصان ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ اوورسیز پاکستانی جو تقریباً 1 کروڑ ہیں، کیونکہ انہوں نے اب عمران خان کو ووٹ ڈالنا ہے، اور الیکشن کمیشن نہیں چاہتا کہ بلاول اور مریم کے علاوہ کسی کو ووٹ پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اب اس معاملے پر بہت آگے جانا چاہتا ہے، اور وہ اس معاملے پر دو بدو جنگ لڑنا چاہتا ہے حکومت کے ساتھ، اور حکومتی وزراء نے اعلان کر دیا ہے کہ اب دمادم مست کلندر ہوگا، اب ہم بھی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور پھر جب یہ بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہا تھا کہ جب معاملہ آتا ہے تو پھر ایویڈنس آتی ہے، اور الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ یہ نوٹس بھیج کر یہ شوکاز جاری کر کے کتنا بری طرح پھنس گئے ہیں، کیونکہ اب قوم کے سامنے جب توہین عدالت لگتی ہے تو پھر پوری ایویڈنس آتی ہے۔ جب فواد چودھری اور اعظم سواتی ایویڈنس دیں گے، ان کے پاس ساری ایویڈنس موجود ہے، تو اس کے بعد یہ کہیں کے نہیں رہیں گے، اور اسی بنیاد پر ان کو گھر جانا ہوگا۔ تو یہ معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا، اب دیکھتے ہیں کہاں تک جاتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔